قرآن کے خلاف ہے بات۔ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، یعنی سدرۃ المنتہا کو آپ کے لیے کھول دیا گیا، گویا مادی دنیا جہاں ختم ہوتی ہے اس جگہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو حد فاصل ہے اس کو سدرۃ المنتہا قرآن میں کہا گیا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ معراج کا رویا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا دکھائے گئے، جن کو عام طور پر معراج یا اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں ایک وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو گیا ہے، یہ دوسرا ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا ہے۔ اس میں پوری وضاحت سے راوی نے بیان کر دیا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح پیش آیا۔ ہم اس کے ایک بڑے حصے کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ فرمایا ہے کہ ثم ہبط حتی بلغ موسیٰ فاحتبسہ موسیٰ فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک قال عہد الی 50 صلاة کل یوم ولیلہ قال ان امتک لا تستطیع ذلک فرجہ۔ معاف کیجیے گا، اس کا کچھ حصہ اوپر رہ گیا، اس کو پہلے دیکھ لیں۔ فقال موسیٰ رب انی لم اظن ان یرفع علی احد ثم علا بہ فوق ذلک بما لا یعلمہ الا اللہ حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی فاوحی اللہ فیما اوحی الیہ 50 صلاة علی امتک کل یوم ولیلہ۔ یہ وہی میں نے عرض کیا کہ اسراء یا معراج کا واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے آسمانوں پر پیغمبروں سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے اور 7ویں پر موسیٰ علیہ السلام سے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ہمراہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ آپ کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر لے جایا جا رہا ہے، تعجب سے کہا پروردگار میرے گمان میں نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ یعنی ان کا بھی ایک بڑا درجہ ہے۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ تمام پیغمبروں میں یہ غیر معمولی فضیلت ان کو حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا ہے۔ اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، ورنہ براہ راست کلام نہیں کیا جاتا۔ اور جو صورتیں بیان ہوئی ہیں سورہ شورى میں، اس میں جو 2 صورتیں ہیں بالعموم وہی اللہ تعالیٰ اختیار فرماتے ہیں، ان کی یہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ اسی کو پیچھے مذکور بھی دیکھا ہم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ شرف دنیا میں بھی مجھ کو حاصل ہوا، یہاں بھی میرا درجہ بہت بڑا ہے، مجھے 7ویں آسمان پر دکھایا گیا ہے، تو میرا گمان نہیں تھا۔ پروردگار میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی اوپر جائے گا۔ پھر جبریل آپ کو اس 7ویں آسمان سے بھی اوپر ان بلندیوں کی طرف لے گئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد رب العزت آپ کے قریب ہوئے اور آپ پر جھک گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو جو وحی کی اس میں یہ حکم بھی تھا کہ آپ کی امت پر شب و روز میں 50 نمازیں فرض ہیں۔ یعنی پیغمبروں سے ملاقات کے بعد پھر یہ اوپر جانے کا معاملہ ہوا، اور جب اوپر جانے کا معاملہ ہوا تو وہاں یہ بیان کر رہے ہیں راوی کہ اللہ تعالیٰ قریب آئے اور 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے بات۔ قرآن مجید نے یہ بات جبریل امین کے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں راوی نے قرآن کے اس بیان کو اور اس رویا میں
جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے بیان کو خلط ملط کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں یہ بات بیان ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ معاملہ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کو آپ کے لیے کھول دیا گیا، اور جبریل کے بارے میں یہ الفاظ کے 2 کمانوں کے یا اس سے کچھ کم و بیش فاصلہ رہ گیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو وہاں جبریل کے بارے ہی میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس پر میں نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں ایک تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب یہاں سے کائنات کا تصور دلایا جاتا ہے تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کائنات ہے جو ہماری ہے، جس کی وسعتیں اب ہم ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حدود سے نکلتی جاتی ہے، اس میں نوری سالوں کے فاصلے ہیں، اس میں اربوں کی تعداد میں کہکشانے ہیں، تو یہ گرفت میں نہیں آتی، بہت وسیع کائنات ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جیسے اس کائنات کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو ایک دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو دوسری کا دائرہ شروع ہوتا ہے تو پھر تیسری شروع ہوتی ہے، تو اس طرح اس کے بعد 6 اور بھی ہیں، یہ خود قرآن مجید نے بتایا ہے، اس میں بلکہ الفاظ بھی ہیں کہ طباع کا ایک کے بعد دوسری آتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ 6 کی 6 جو کائناتیں ہیں، اور یہ ہماری ملا کے 7، انہی کو 7 سماوات قرآن جگہ جگہ کہتا ہے۔ ان کے خاتمے پر، یعنی گویا مادی دنیا جہاں ختم ہوتی ہے اس جگہ علامتیں مقرر کی گئی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو حد فاصل ہے اس کو سدرۃ المنتہا قرآن میں کہا گیا ہے۔ یعنی اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی سرحدوں پر بعض اوقات پتھر نصب کر دیتے ہیں کہ یہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہاں سے آگے اب دوسرے ملک کی سرحد شروع ہو رہی ہے، تو یہ جب 7 کی 7 کائناتیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جو ایک حد فاصل قائم کی گئی ہے وہ گویا عالم ناسوت اور عالم ناہوت کی حد فاصل ہے، یہ اس مادی دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کا جو اپنا عالم ہے اس کی حد فاصل ہے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ قرآن میں یہ تعبیر اس مقام کے لیے اختیار کی گئی ہے جہاں اس عالم ناسوت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیری کا یہ درخت عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ وہ درخت کیا ہے، اس کی وسعتیں کیا ہیں، اس کو درخت کیوں کہا گیا ہے، یہ ہماری گرفت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ حد فاصل ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں گویا مادی دنیا کی انتہا ہو گئی، وہ اپنے آخری مقام تک پہنچ گئی۔ یہ سب چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے درپے ہونے کی کوشش کریں۔ بس جتنی معلومات دے دی گئیں وہ کافی ہیں، لیکن وہ معلومات یہ دی گئی ہیں کہ 7 کائناتیں ہیں، ان سب کو جب پار کیا جاتا ہے تو پھر ملائے اعلیٰ میں داخل ہونے کے لیے ایک حد فاصل ہے، وہاں پر بیری کا ایک درخت ہے، اسی کا تذکرہ آپ کو سورہ نجم میں بھی ملے گا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اس کا مشاہدہ رسول اللہ کو کرایا گیا تو اس پر تجلیات و انوار کی بارش ہو رہی تھی، یکشا ما یکشا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ میں نے اس پر بھی ایک حاشیہ لکھا ہے، یہ جو سورہ نجم کے واقعے میں اور اس میں اختلاط ہوا ہے، یہ اس سے مختلف کوئی مشاہدہ ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں ہوا ہے۔ وہاں قرآن کے اسلوب سے واضح ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اسی زمین پر اور بیداری کے عالم میں ہوا، وہاں یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس میں 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ جبریل امین سے رہ گیا تھا، یعنی جبریل کو دیکھا، جبریل ہی سے ملاقات ہوئی۔ روایت میں قرآن کے الفاظ سے ملتی جلتی تعبیرات راوی نے غالباً سورہ کی تفسیر سے متعلق اپنے فہم کے لحاظ سے داخل کر دی۔ اس میں بھی بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا بیان ہے، تو وہی غلطی یہاں اس میں بھی درائی ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوا،
یہ جبریل ہی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو چونکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں اس معنی میں لیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ 50 نمازیں، اس کی آگے تفصیل بھی ہے، اس پر اب اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم ولسائر